سیاستدان بھی ہیں اور کیونکہ سیاست جو ہے اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو سیاست ان کی ایک کھیتی رہی ہے، کیونکہ کانگریس سے لے کر پی ڈی پی وغیرہ کا جو ان کا سفر رہا ہے وہ بڑا دلچسپ سفر بھی رہا ہے۔ اور آج اس وقت کے اگر ہم بات کریں تو جناب نذیر احمد خان صاحب کے ساتھ ہم آپ کو روبرو کرائیں گے، جو اس وقت جو بڑگام کے کا ہمارا جو کونسل ہے، ضلع کونسل کے چیئرمین بھی بنے ہیں۔ نذیر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر، کیسا سفر رہا؟ ایک اچانک سا، پہلے تو اگر ہم پی ایچ ڈی کی بات کریں تو پی ایچ ڈی کی طرف سے آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا، کیونکہ پی ایچ ڈی میں آپ کی اپنی پارٹی جس کے آپ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے وہ بھی تھی، تو وہاں سے آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا، اور اس کے بعد آپ نے کوشش کی اپنے بل بوتے پہ الیکشن لڑنے کی، اپنے ساتھ ایک دوسرے امیدوار کو بھی جتایا، لیکن چلیے وہ ایک الگ بات تھی کہ یہ ہر کسی کی سوچ میں تھا کہ آپ جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ جیت پائیں گے، لیکن اچانک جب آپ چیئرمین بن جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہاں اگر ہم دیکھیں جموں کشمیر کی سیاست کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ کیسے رہا یہ سفر، کیسے جیت پائے؟ سفر تو بہت پیارا رہا جی۔ پی ایچ ڈی کا جہاں تک تعلق ہے، کون کہتا ہے کہ مجھے منڈیٹ نہیں تھا؟ منڈیٹ مجھے ہی تھا۔ جیسے کہ اس کے اہم دو رکن تھے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس، فاروق صاحب ایسے تھے، اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور محبوبہ جی ہیں وائس پریزیڈنٹ۔ انہوں نے باضابطہ میرے گھر میں 15 نومبر شام رات 9 بجے انہوں نے میرے پاس اپنی اتھارٹی لیٹر بھیجی، اور وہ باضابطہ طور پر اس پر ہمارے پی ڈی پی جنرل سیکرٹری لون صاحب کے دستخط ہیں۔ لیکن رات کے 12 بجے لون صاحب ہی مجھے فون کرتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے آپ کا نام کاٹ کے اپنے آدمی کو منڈیٹ دیا۔ میرا ایک سوال ہے ان سے، وہ یہ ہے کہ پی اے جی ڈی انہوں نے کیوں نام رکھا؟ پیپلز الائنس، عوامی اتحاد، اس ڈکلیریشن کو آگے بڑھانے کے لیے جس میں جموں و کشمیر عوام کی عزت آبرو محفوظ ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ اگر مرکزی سرکار نے اس عزت آبرو کو تار تار کر دیا، اس کو بچانے کے لیے ایک عوامی اتحاد نام سے جو پی ایچ ڈی، این سی اور پی ڈی پی نے بنایا، یہ عوام میں چاہنے کا ایک کیپسول کی شکل میں ایک راستہ انہوں نے بنایا، تاکہ لوگ ہم سے جو نفرت کرتے ہیں اس نفرت کو سے بچنے کے لیے ہم پی ایچ ڈی کا سہارا لے کر اچھے اچھے لوگوں کو منڈیٹ دیں۔ تو میرا نام منتخب کیا فاروق صاحب نے اور محبوبہ جی نے، لیکن یہ بدلے نہیں، یہ وہی پرانی غذا نئی بوتل میں ڈال کے آگے آئے، خصلت وہی، عادات وہی، اس سے یہ لوگ باز نہیں آئے۔ یہ جو اپنی پارٹی کے نام سے کیا کرتے تھے آج تک، آج انہوں نے وہی کیا۔ جو ہی میرا لسٹ میں نام آ گیا تو عمر صاحب، جس کا پی ایچ ڈی میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ صلاحیت ہے اس کے پاس، نہ تجربہ، انہوں نے میرا نام کاٹ کے ایک ایسے شخص کو مینڈیٹ دیا جو میرے خیال میں صرف 7-8 کلاس کا پڑھا ہوا ہے، اور نیشنل کانفرنس میں اس کو 5 وارڈ لڑنے کا موقع نہیں دیا گیا آج تک۔ اس کے مد مقابل میں ایک کوالیفائڈ ہوں، ڈبل ایم اے، میں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس بھی کیا ہوا ہوں، پی جی ہسٹری بھی کیا ہوا ہوں، اور سیاسی تجربہ میرے پاس سب سے زیادہ ہے۔ پارلیمنٹ الیکشن لڑا ہوں، عمر صاحب کے مقابلے میں میں نے اسمبلی میں بڑے دم خم سے ان کا مقابلہ کیا، حالانکہ میں وہ بھی جیت گیا تھا، اس وقت بھی یہی نوبت آئی، ایسے ہی انہوں نے پاور کا غلط استعمال کر کے وہ سیٹ میرے سے چرا لی۔ تو یہ اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو رات کے 12 بجے مجھے یہ فون کروا رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے جو ہی آپ کا نام سنا، نذیر احمد خان بیروا سے لڑنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے میرا نام کاٹ کر اس شخص کو منڈیٹ دے دیا۔ آپ پی ایچ ڈی کے حوالے سے قصور کس کا ہے؟ اس کی تباہی کے ذمہ دار کون ہے؟ وہی لوگ۔ اب عوامی اتحاد کہاں رہا؟ اگر یہی میرٹ ہے ان کے پاس کہ نذیر احمد خان جیسے سینئر اور ایکسپیرینسڈ پالیٹیشین
उसको छोड़ के एक अनपढ़ आदमी को मैंडेट दिया जाए, अगर यही अवामी इत्तेहाद है, ये हमें काबिल कबूल है और ये किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो सकता। यही हालत इन्होंने हर जगह की। पीएचडी के नाम से जब इन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए, आप देखिए खुद लोन साहब का बेटा लड़ रहा है पीएचडी के नाम से इधर सुरसयार से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीछे से उनके खिलाफ बाज़ाब्ता हाल के निशान पर कैंडिडेट खड़ा किया। लोग इनसे क्यों नहीं पूछते? ये किस मुंह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उधर ये हुआ उधर? इनसे बड़ा चोर कौन है? इनसे बड़ा डाकू कौन है जिन्होंने हमारा इज्जत हमसे छीन ली है? धोखा देकर, फ्रॉड देकर, हर वक्त गलत बयानी करके इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। और उसके खिलाफ अल्लाह ताला को करना था। जब इन्होंने ये गलतियां शुरू करी तो ऊपर वाला देख रहा था कि रात के 12 बजे जिन्होंने मैंडेट से मना कर दिया मुझे कि आप नहीं लड़ना इस नाम से पीएचडी से, रात को रोते बलकते 3 बजे के बाद हमारा फैसला हुआ कि हम आजाद उम्मीदवार की हैसियत में खड़े हो जाएंगे। तो उधर से मैं एक जीत जाता। आप देखिए मेरी यहाँ पब्लिक फॉलोइंग, मैंने एक के बदले 2 जीत गया। खाक से मेरे मौलाना निसार साहब जीत गए और मैं यहाँ से जीत गया। और भी कुछ उम्मीद थी, काश मुझे टाइम मिलता 1, 1.5, 2 महीना पहले अगर ये डिसाइड होता कि नजीर अहमद खान को नहीं मौका देंगे, या एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर मुझे टाइम मिलता, मैं आपसे वसूख से कहना चाहता हूं कि इन 14 में से कोई से 7-8 सीटें में जीत जाता अपने बलबूते पे। ताहम अगर हम इस वक्त बात करें, इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी कहीं ना कहीं 7 जो मेंबर हैं उनका जो तावन है वो आपको हासिल है। कहीं ना कहीं अगर हम ये बात करें तो सियासत के अंदर आपने जो है आप पीएचडी के मुकाबले में 50% के शरीक हैं। मैं आपको बताऊं, उमर साहब एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, क्योंकि शेख साहब के घर में पैदा हुए इसलिए वो पॉलिटिशियन हो गया। उसको ये बिल्कुल आज तक नहीं मालूम ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट में क्या फर्क है। सीक्रेट बैलेट से दिल की राय जानी जाती है, ओपन बैलेट से दूसरों को देखकर राय कायम की जाती है, जो कुछ देखने में आता है। ये भी करप्शन है कि अगर आपको देखकर मेरी राय बदलती है, ये भी करप्शन है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुले आम अपने कैंडिडेट्स को राय देने के हवाले से बात करते हैं तो ये भी करप्शन है कि उमर साहब को देखकर वो असली राय नहीं दे सकते। सीक्रेट बैलेट में न वहां नजीर अहमद खान था, न अब्दुल्ला डार, न उमर साहब। सीक्रेट बैलेट है दिल की राय जानना। जहां तक दिल की राय है वो यही है कि मुझे 7 वोट आ गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 7 रह गए। हालांकि मेरा अंदाजा था मुझे 11 आएंगे, 3 इनके पास रहेंगे। मुझे भी लगता है 4 की चोरी हो गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं। चलो दिल की राय है। 11 लोगों तक मैंने कोशिश की थी मनवाने की, उनको अपनी सलाहियतें सामने रख के उनसे मैंने मतलब हर तरह से उनसे मैंने कोशिश की कि इनका वोट मुझे मिले। कश्मकश की बहुत जबरदस्त, दिन रात जितने मेरे वालिद मरहूम सरफराज खान साहब के साथी इस डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, उनको इस्तेमाल करके, स्कॉलर्स को इस्तेमाल करके, यहाँ जामिया मस्जिदों में जो हमारे खतीब हैं उनको इस्तेमाल करके, और अपना नेटवर्क, चूंकि मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ, पीडीपी में भी रहा हूँ और डैडी के सीनियर साथी भी बहुत सारे जिंदा हैं, उनका सपोर्ट मैंने हासिल किया। उनकी वसातत से मैंने उन तक पहुंचने की बड़ी जबरदस्त कोशिश की। ये लोग मस्त थे, हमें 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ये गिनते रहे और मैं जमा करता रहा अपने इस टोकरी में। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपने वालिद मरहूम जो उन्होंने एक अनथक बिला लालच खदमत लोगों की है, उसका सिला है कि मैं 7 तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, आप अंदाजा लगाए कि ये 7 बड़ा खूबसूरत है, इसको 7 बोले या 7 बोले। नेशनल कॉन्फ्रेंस का 7, मेरा 7 बराबर हो गए, लेकिन जब अल्लाह का साथ मेरे साथ के साथ रहा, मेरा वारी हो गया और मैं जीत गया। एक और 7 बन गया जी। सर, अगर हम सियासत को से थोड़ा हट के डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि हम देखें जो दही इलाके हैं, दही इलाकों में जो है बुनियादी सहूलियात का काफी फुकदान है। हम जिस सड़क का सफर करते हुए आप तक पहुंचे तो कहीं न कहीं ये सड़क जो है ये भी काफी खस्ता हाल है, और पानी, बिजली या छोटे मोटे ये मामला जो है बुनियादी सहूलियात
طبی سہولیات کی بات کریں ہم وہ بھی کہیں نہ کہیں جو دیہاتی علاقے ہیں ان کے اندر اس کا فقدان ہے. تو آپ کا کیا کردار رہے گا ان علاقوں کے اندر جو ہے یہ جو سہولیات ہے وہ لوگوں تک بہم پہنچانے کے لیے آپ کا کیا کردار رہے گا؟ جہاں تک تعمیر و ترقی کا تعلق ہے، یہ دو طرح کی ہوا کرتی ہیں. ایک بڑے بڑے پروجیکٹس جو پارلیمانی لیول کے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ لیول کے، جیسے ایم پیز ہمارے بنتے ہیں، اور جو لو لیول کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہماری اسمبلی کرتی ہے. ہماری بد نصیبی ہے کہ یہاں کافی ٹائم سے اسے دراز سے نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ فاروق عبداللہ صاحب ہمارے ایم پی رہے، اور بدقسمتی سے انہی کا بیٹا عمر عبداللہ صاحب جو ناکامی کا منہ دیکھ دیکھ کر گاندربل سے بھاگا، سنوار سے بھاگا اور یہاں پہنچ گیا. ہم ان دو باپ بیٹوں کے بیچ میں پھنس گئی ہماری یہ پوری کانسٹیچوئنسی. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دیکھیے، کیا آپ نے کبھی سنا فاروق صاحب بحیثیت ممبر پارلیمنٹ کبھی کوئی ایسا پروجیکٹ لے کر آئے اپنے اس پارلیمنٹ سیگمنٹ میں جس کو انہوں نے افتتاح کیا ہو، کوئی فاؤنڈیشن کی ہو، یا کبھی اس نے یہ گوارا کیا کہ دلی سے کسی کابینہ وزیر کو ساتھ لے کے آتے، یہاں کئی جگہ دکھاتے، جیسے ہمارے یہاں نالے سکھناک پر ہائیڈل پروجیکٹ بن سکتا ہے، ہمارا توش میدان کوئی مطلب اس کو دریافت کرنا پڑا جب پی ڈی پی کی پہلی سرکار تھی مفتی صاحب کے دور میں، اس کو دریافت کرنا پڑا. آج تک عمر صاحب اور فاروق صاحب کو وہ نظر میں نہیں آیا، انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا. انہوں نے صرف ایک بولی سیکھی ہے کہ جب کرسی چلی جاتی ہے تو پاکستان زندہ باد، جب کرسی ملتی ہے تو ہندوستان زندہ باد، اور ٹیکا کرنے میں بھی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے. انہوں نے کام ہی نہیں کیا، کوئی پروجیکٹ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی مطلب اسمال سکیل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، لارج سکیل کیا تو ہمیں توقع ہی نہیں. میں دیکھتا ہوں پارلیمنٹ میں جب ہم ٹی وی سے ڈیبیٹ دیکھتے ہیں، یہ دوسرے سٹیٹس کے ایم پیز جو ہوتے ہیں وہ بیچارے اتنے بڑے بڑے وہ نوٹ بکس ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جب وہ ڈسکس کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں سینٹرل سپورٹ سکیمز، سینٹرل سپونسرڈ سکیمز کے حوالے سے، وہ کس طرح سپیکر کے سامنے رائے رکھتے ہیں اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے. اور آپ دیکھیے فاروق صاحب کے ہاتھ میں کبھی آپ نے کاغذ کی آدھی انچ کی پرچی نہیں دیکھی ہوگی کہ میری جس پارلیمنٹ سیگمنٹ میں کیا کیا چاہیے. ٹوریزم کے حوالے سے ڈیولپ نہیں ہوا، پی ڈی ڈی کے حوالے سے ہمیں کوئی مطلب ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ملا کہ کم سے کم بجلی کی سہولیات ہو. سڑکوں کا تو برا حال ہے. اندازہ لگائیے کہ سی آر ایف ہے، سینٹرل ریزرو فنڈ سکیم، جو یہاں بڑے بڑے شہرا تعمیر کرنے کے لیے پیسہ دلی سے آتا ہے. فاروق صاحب واحد ایم پی ہیں جس کو ایک بھی پروجیکٹ وہاں پر مطلب اپروو کرانے میں مطلب کامیاب نہیں ہوئی. دس از اے ٹریجڈی. ہم نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. ابھی ہمارے مطلب ہم شرماتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹوں کی بات کریں کہ ابھی چھوٹے لیول کے کام نہیں ہو تو بڑوں کا کیا کریں. فی الحال تو لو لیول سے ہم شروع کریں گے. یہاں بیواؤں کو فنڈ نہیں ملتا ہے، یہاں پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتا ہے. غریب گھر سے کوئی کینسر پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی کڈنی ٹربل ہوتا ہے، بیچارہ اچانک کریل جوان جو سول بریڈ ارنر ہوتا ہے اس کو اچانک تکلیف ظاہر ہوتی ہے، اس کو ہم لاکھ 2 لاکھ روپے کہیں اسکیم سے نہیں دلوا سکتے. نہ ہماری سفارشیں ہیں، نہ کوئی سننے والا ہے، اور در در کی ٹھوکریں کھا کر ہمارے یہ غریب لوگ مرتے ہیں. ہم پہلے ان لو لیول کے جو ہمارے اسمال سکیل لیول پہ جو بھی ڈیولپمنٹ کی شروعات ہے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. اور اللہ کی مہربانی سے جو رورل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم چیئرمین بنے ہیں ڈسٹرکٹ بڑگام میں، اس میں یہ پارٹی ازم کی وہ پالیٹکس ختم ہے. اس میں زندہ باد مرد آباد والا گیم ختم ہو گیا. یہاں سیدھی ڈیولپمنٹ ہے، اور جو بھی ہماری مرکز سرکار کی طرف سے آنے والی سکیم ہے ان کو عملانے میں انشاءاللہ دن رات محنت کر کے ہم اپنے لوگوں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جناب نذیر احمد خان صاحب، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں بلکہ اپنی مثال آپ ہیں، اور ان کی باتوں سے بھی آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا کہ ان کے اندر جو ہے ایک علم کا خزانہ بھی ہے، الفاظوں کا خزانہ بھی ہے، اور بیاں کرنے کا ایک جو ہم کہیں گے ایک انداز بیاں بھی ان کا بڑا خوبصورت رہا.
تو انشاءاللہ ان کے ساتھ دوبارہ بھی ہماری ملاقات جو ہے آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی، ایک موقع ملا ہے دوبارہ بھی بات ہوتی رہیں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.